آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہی تیری بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچتے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرس دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم بنت خاتون جنان بنت علی ہے زینب گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب جب بھی یہ نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب اب میں گزارش کروں گا محمد عباس کو کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے تیری سکینہ کو تاریکیوں نے گھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے بس ایک بار جو آ کر ملو تو سو جاؤں میں اپنے باپ کے سر پر نثار ہو جاؤں اکھڑتی سانسوں کو اب انتظار تیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے
چلتے نا کس میں منہ کے بل زمین پہ گری، جو حال تیرا ہوا تھا وہ حال میرا ہے۔ تمنا دل سے رہائی کی مٹ گئی بابا، مدینے جانے کی حسرت نہیں رہی بابا، مجھے یہ لگتا ہے اب قید میں بسیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے۔ تڑپ کے کہتی تھی اکبر یہ لاڈلی شاہ کی، میں کیا بتاؤں مجھے یہ بول، میں کیا بتاؤں مجھے پوچھتے ہیں یہ شامی، اسیر ساتھ تیرے کون تیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے۔ صلوات ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا، کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا، ہے عرش و فرش سے اونچا مقام زینب کا، قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام زینب کا، اسے بتانی تھی کوفے میں باپ کی زینت، علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب کا۔ اب میں گزارش کروں گا کہ سید محمد شہید آئیں اور سلام پیش کریں، اور محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیاباں ہے ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے آؤ جا آ کر اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا، اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے، باقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا، شاہ کربلا نے کہا رو کے ماں
سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا سر مرغ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں گزارش کرتا ہوں رضا ایک گروپ کو آئے اور مرثی پیش کریں پر محمد وعلی محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وعجل فرجہ. سورہ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قید سے چھٹ کے آئی ہے زینب صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب خبر شکی بنائی ہے زینب کچھ یتیموں کو کچھ یتیموں کو لائی ہے زینب کہتی ہے رو کے لو خبر بائی ختم ہو گیا سفر بھائی میں ہوں زینب فلک ستائی ہوں تم سے ملنے یہاں میں آئی ہوں اور لٹے قافلے کو لائی ہوں بھائی کیا کیا ستم بھائی کیا کیا ستم اٹھائے ہوں شام تک ننگے سر گئی زینب کیوں نہ پہلے مر گئی زینب اٹھ کے دیکھو تو ایک نظر بھائی ٹکڑے صدموں سے ہے جگر بھائی ہو گیا ہے سفید سر بھائی جھک گئی ہے میری
منتوں سے یہ گھر بسائی تھی، میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی، ہو گئی دفن جو ہو گئی دفن جو کمائی تھی، اب ہو کیوں کہ میری بسر بھائی، آئے کس منہ سے جا آئے کس منہ سے جا گر بھائی، گر کوئی پوچھے کس کی جائی ہے، خبر کس کی یہ تو بنائی ہے، مجھ کو قسمت کہوں گی لائی ہے، میں بہن ہوں یہ میں بہن ہوں یہ میرا بھائی ہے، نبی کے یہ ماننے والے اور مسلمان تھے اور مسلمان تھے ماننے والے، مقدر میں میرے رسوائی کیوں نہ دربار ہی میں موت آئی، پیش حاکم گئی یہ دکھ پائی، غصہ آیا تھا پھر غصہ آیا تھا پھر گئے بھائی، جو ہوئے ظلم سہ گئی زینب، سب کے رونے کو رہے سب کے رونے کو رہے سب کے رونے کو رہے گئی زینب، محمد والے محمد جزاک اللہ رضا۔ بلندیوں سے بلند ہے مقام زینب کا، بلندیوں سے بلند ہے مقام زینب کا، درود پڑھ کے لیا کر تو نام زینب کا، یہ سر پہ چادریں اب بھی گواہی دیتی ہیں، ہے پردہ داری کا سارا نظام زینب کا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ علامہ صاحب آئیں اور خطابت فرمائیں، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری، علی، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فاتحہ بنظر شہدائے کربلا منصورہ۔
حضرات بانی مجلس کے مرحومین و مرحومات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں. میں نام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مرحوم سید مرتضیٰ حسین، مرحومہ ازور علی بیگم اور مرحوم سید علمدار حسین کل اللہ المؤمنین. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، قرآن کریم کا 29واں سورہ سورہ عنکبوت، جس کی تلاوت ہم شب قدر میں بھی ہر سال کیا کرتے ہیں اور عام دنوں میں بھی اس کی تلاوت کی عزت یقیناً حاصل کی جاتی رہتی ہے. اس کی یہ آیہ کریمہ ہے جسے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس لیے کہ بانی مجلس کی خواہش اور ان کا حکم کہ اسلام میں علم کی اہمیت اور علم کے تعلق سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، اسی مناسبت سے یہ آیت تلاوت کی گئی. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. انسانوں میں ان ہستیوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جن کے سینے علم سے مالا مال ہیں. آیات بینات کا مجموعہ ہے. انسان کی قدر و قیمت جو اس دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی، وہ علم کی بنا پر ہے. اس لیے کہ علم کے لیے واضح طور پر یہ فرمایا گیا العلم اصل لکل خیر. علم ساری خوبیوں کی جڑ اور بنیاد ہے. یعنی جہاں علم پایا جائے، اگر حقیقتاً وہ علم ہے، ابھی عرض کروں گا، جہاں علم پایا جائے گا وہاں ساری خوبیاں خود بخود موجود ہوں گی. جہاں علم ہوگا وہاں سخاوت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں شجاعت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں معرفت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں حکمت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں استقامت ہوگی. جتنی خوبیاں آپ تصور کر سکتے ہیں وہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں گی اس شخصیت کے اندر کہ جس میں علم پایا جاتا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا تعارف قرآن کریم کرا رہا ہے کہ جب تم اس دنیا میں آئے تو تمہاری حیثیت کیا تھی. ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم اس دنیا میں آئے، تمہاری ولادت ہوئی،
اپنی ماؤں کے بطون سے تم اس دنیا میں ظاہر ہوئے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ جانتے نہیں تھے، تم جاہل تھے. یعنی تم نے اپنا سفر جہالت سے شروع کیا، اور پھر علم ایک خط مستقیم کی طرح ہے، لہذا جہالت نقطۂ آغاز ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ. وہاں سے جتنے قدم جو بڑھتا گیا اتنے کا وہ عالم ہو گیا. مگر اس کا اختتامی نقطہ کوئی ہے ہی نہیں، علم کی کوئی حد ہے ہی نہیں. لہذا نقطۂ آغاز تو ہے، اس کا نقطۂ کمال اور نقطۂ انتہا کوئی نہیں ہے، لامحدود ہے. جتنا قدم بڑھاتا جائے گا اتنے کا عالم رہے گا، باقی کے معاملے میں محتاج رہے گا دوسروں سے پوچھنے کا. اس لیے کہ مکمل علم کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا، اس کے ظرف میں صلاحیت نہیں پائی جاتی. یہ میں نے کیوں کہا کہ ظرف میں صلاحیت نہیں پائی جاتی؟ اس لیے کہ قرآن کریم ہی پھر آگے چل کے بیان کر رہا ہے کہ ایک تو یہ بتایا کہ جب تم پیدا ہوئے تو جاہل تھے، پھر تم نے علم حاصل کرنا شروع کیا، لیکن تمہارے علم کی ایک حد ہے، کیونکہ تمہاری صلاحیت کی ایک حد ہے، اس سے آگے صلاحیت تمہاری بڑھ نہیں سکتی. وہ صلاحیت کی حد کیا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تم کو قلیل علم عطا کیا. یعنی پہلی بات تو یہ کہ علم عطا کرنے والے ہم ہی ہیں. تم جاہل پیدا ہوئے، تم نے علم کے لیے کوشش کی، کوشش تم کرو گے، عطا ہم کریں گے. اور تمہیں جو ہم نے عطا کیا، جو بات میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اگر چیونٹی کو اپنی پیاس بجھانی ہو تو کتنے قطرے میں اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ اس سے زیادہ پانی اگر اس کو پلا دیا جائے تو اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا. تو بالکل اسی طرح انسان کے علم کی حد یہ ہے کہ اس کا علم قلیل ہے. قلیل علم یہ تمہاری انتہا ہے. لیکن انسان نے شروع کیا علم حاصل کرنا، اپنی فیلڈ میں پروفیسر بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا، علم کا جو کمال تھا وہاں پہنچ گیا. اب یہ ماہر تعلیم ہے اس میدان کا، یہ ماہر فن ہے. جس کسی کو پوچھنا ہو تو کہتے ہیں صاحب وہ ایکسپرٹ ہیں، ان سے سوال کیجئے، ہر ایک اس تک آتا ہے. لیکن یہ جو سائنٹسٹ تھا، یہ جو پروفیسر تھا، میں اس تک پہنچا. میں نے کہا صاحب آپ تو پروفیسر ہیں اپنی فیلڈ کے، آپ نے اتنا علم حاصل کیا، میرے پیٹ میں درد بہت ہے، ذرا اس کا علاج کر دیجئے، مجھے بتائیے کچھ. ہر جگہ چلا گیا مگر اس کا علاج نہیں ہو پا رہا. تو اس نے مسکرا کے کہا کہ آپ غلط جگہ آ گئے، میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں، آپ ایک فزیشین کے پاس جائیے، وہ آپ کا علاج کرے گا. میں فزیشین کے پاس آیا، میں نے کہا صاحب یہ میرے پیٹ میں درد ہے، ذرا اس کا. اس نے دیکھا، کچھ جانچ کرائی، کچھ تحقیق، اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرا کیس نہیں ہے، آپ سرجن کے پاس جائیے. یہ ایک دوسرے کی طرف ریفر کرنا، یہ اعتراف ہے جہالت کا کہ ہم جانتے تو ہیں مگر کچھ کچھ جانتے ہیں. توجہ فرمائیے، ہم جانتے تو ہیں مگر کچھ کچھ جانتے ہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو قلیل علم عطا کیا، قلیل علم. اچھا، دنیا میں جتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بہت توجہ رکھیں، جتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، مشکلات پیدا کرتی ہے جہالت، اور مشکل کو حل کرتا ہے علم. پھر وہی پہ آؤں کہ بہت بڑے پروفیسر ہیں، گاڑی سائیڈ میں لگائے ہوئے کھڑے ہیں، ہاتھ بھی کالے ہو گئے، بونٹ بھی اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی. میں نے کہا تعجب ہے، آپ کی اتنی زندگی گزر گئی علم حاصل کرتے ہوئے، بچوں کو پڑھاتے ہوئے، کتنے اسٹوڈنٹس نے آپ کے انڈر پی ایچ ڈی کر لیا، اور آپ سے ایک ذرا سی گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں گاڑی اسٹارٹ کرنا تھوڑی جانتا ہوں. وہ ذرا سا میکینک آیا تو اس نے ذرا سی دیر میں اسٹارٹ کر دیا. یہ جہالت نے مشکل پیدا کی، یعنی یہ جانتے نہیں تھے تو مشکل تھی، کھڑے ہوئے تھے. وہ آیا، اس کے پاس اس چیز کا علم تھا تو مشکل کو حل کر دیا. تو دنیا میں ہر مشکل پیدا کرتی ہے جہالت، مشکل کو حل کرتا ہے علم. اسی لیے علم کو مشکل کشا کہتے ہیں. صلوات علی محمد. کیا بات ہے، برائے خوشنودی مولا کائنات بلند تر صلوات. تو انسان جانتا ہے مگر کچھ کچھ جانتا ہے. ابتدا جہالت ہے، انتہا یہ ہے کہ تم جان لو گے مگر کچھ کچھ جانو گے. جب کچھ کچھ جانتا ہے، مولا کی خدمت میں آگے کسی نے سوال کیا
کہ علم کی انتہا کیا ہے؟ کہ علم کی انتہا اعتراف جہالت ہے. میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ریفر کر دے گا فوراً. ماہر ہے تو چھوئے گا نہیں، کہے گا میرا کیس نہیں، جائیے وہاں. تو اعتراف جہالت ہے. تو معصوم سے سوال کیا، مولا جب علم کی انتہا اعتراف جہالت ہے تو پھر عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے؟ ہماری جانیں قربان ہو جائیں فصاحت و بلاغت پر مولا کی. کیا جملہ ارشاد فرمایا، مسکرا کے کہا کہ فرق یہ ہے کہ عالم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا جاہل ہے، جاہل کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ کتنا جاہل ہے. لہذا جاہل آپ کو ایسا ملے گا کہ وہ ہر میدان میں اپنی تباہ آزمائی کرے گا اور چیز کا ماہر بننے کی کوشش کرے گا. عالم کبھی ماہر بننے کی کوشش نہیں کرتا، اسے اپنی حد معلوم ہوتی کہ میں اتنا جانتا ہوں. تو اب پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جہاں بھی آپ کو علم ملے گا، جس جگہ بھی علم ملے گا مگر کچھ ملے گا، کچھ ملے گا. لہٰذا کس چیز کا علم چاہیے تو یہاں جائیے، اس کا چاہیے تو وہاں جائیے. نقشہ بنوانا ہے تو کوئی اور بنائے گا، علاج کرانا ہے تو کوئی اور کرے گا، علم دین حاصل کرنا ہے تو کہیں اور جانا پڑے گا. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو، جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم ملے گا مگر کچھ ملے گا. کچھ جاننا ہے تو در جائیے، سب کچھ جاننا ہے تو در حیدر پائیے. اس لیے کہ جس قرآن نے تعارف کرایا کہ تم قلیل علم رکھتے ہو، اسی قرآن نے ان ہستیوں کا تعارف کرایا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جن کے سینے آیات بینات کا مجموعہ ہے، جنہیں علم دیا گیا ہے، جو وہاں سے علم لے کر آئے ہیں، جنہوں نے یہاں زانو ادب نہیں طے کیا، جن کا یہاں کوئی استاد نہیں ہے، جو وہاں سے علم لے کے آئے، علم لدنی لے کے آئے، علم قرآن لے کے آئے، علم الہی لے کے آئے. کیسے علم ملا؟ پانچویں امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ تو بتائیے کہ آپ کو علم اللہ سے ملا تو اللہ رب العزت سے آپ کو علم ملا تو کیسے ملا؟ امام مسکرائے اور مسکرا کے ایک جملہ کہا تو نے کبھی چراغ سے چراغ جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا ہمیں ایسے اللہ سے علم ملا جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جل جاتا ہے. کاش کہ اس کو سمجھ دیکھیے، ایک چراغ سے اگر آپ دوسرا چراغ جلائیں تو جیسا نور اس میں ہوگا ویسے ہی اس میں ہوگا، جیسی حرارت اس میں ہوگی ویسی حرارت اس میں ہوگی. تو معصوم کا علم الہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اللہ کا یہ علم ذاتی علم ہے، معصوم کو یہ علم وہاں سے ملتا ہے. محمد والی محمد صلوات. اب جب وہاں سے علم ملا تو اب علم کی حد کیا ہے؟ اب علم کی حد کیا ہے؟ علم کا کمال کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ معصوم کے علم کی حد کیا ہے؟ طالب علم نہیں بتا سکتا کہ پروفیسر کا علم کتنا ہے. لہذا یاد رکھیں، کم تر کبھی اعلیٰ تر کی حد نہیں بتا سکتا. میں آپ سے ایک سیڑھی اوپر بیٹھا ہوا، میں آپ سے 3 فٹ بلند ہوں شاید، تو 3 فٹ کی بلندی نے میری نظر میں وہ وسعت پیدا کر دی کہ میں یہاں سے بیٹھ کے ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں، آپ ہر ایک کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ذرا سا اونچا ہوا، اور ذرا سا بلند ہو جائے انسان، اتنا بلند ہو جائے کہ یہ چھت سے میں اوپر چلا جاؤں، تو اب جو دیوار درمیان میں ہے آپ دیوار کے ادھر نہیں دیکھ سکتے، مگر میں بلند ہوا تو مجھے ادھر کا بھی نظر آئے گا، ادھر کا بھی نظر آئے گا. اور ذرا سا بلند ہو جائے تو ساری حدیں ختم ہو جائیں گی. ہم جو پلین میں بیٹھ کے جو منظر دیکھتے ہیں، فلائٹ سے جو منظر نظر آتا ہے وہ یہاں سے نظر نہیں آتا. تو جتنا انسان بلند ہوتا چلا جاتا ہے اتنا نگاہ میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اب مجھے بتائیں دنیا میں کون ہے جو معصوم کے علم کی حد بتا سکے؟ اس لیے کہ معصوم اس بلندی پہ ہے کہ معصوم صاحب معراج ہے
اور جو صاحب معراج کی حد کو تو فرشتے نہیں بتا سکتے، ملائکہ نہیں بتا سکتے کہ کیا ہے، وہ بھی رک جاتے ہیں، معصوم وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب جملہ کہنے دیجئے، جب صاحب معراج کی حد نہیں بتا سکتے تو اگر صاحب معراج کسی کو دیش پر سوار کر لے، کسی کو ہاتھوں پر بلند کر لے، کسی کو ممبر کی بلندی پر اٹھا لے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کہا کہ ان کے سینے آیات بینات کا مجموعہ ہے، انہیں علم دیا گیا ہے۔ کیسا علم دیا گیا؟ انہیں ایسا علم، تم علم حاصل کرتے ہو، ماہر ہو جاتے ہو، اپنے فیلڈ میں ماہر بن سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود اس علم کی ایک حد ہے، ایک حد ہے، اور اس حد کے بعد بھی حاصل تو کر لیا، مگر ضروری نہیں ہے کہ یہ علم تمہارے پاس باقی بھی رہ جائے۔ بہت توجہ رکھیں گے، حاصل کر لیا مگر ضروری نہیں کہ یہ علم باقی بھی رہ جائے۔ ذرا سا عمر زیادہ ہوئی، آدھی چیزیں بھولنے لگا، اور ذرا سا آگے بڑھا اور بہت چیزیں بھول گیا، الزائمرس ہو گیا، تو اب جتنا علم حاصل کیا تھا سب نہیں رہ سکتا نا۔ اب ان کے علم کو سمجھو کہ ان کا علم کیا ہے، فرق سمجھ لو اس کو، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کن ہستیوں کو ہمارا رہبر بنایا گیا، کہ انہیں علم ایسے دیا گیا ہے کہ ان ہستیوں کے اعضاء و جوارح میں علم ہے، رگ و ریشے میں علم ہے، خون کے قطروں میں علم ہے، دل میں علم ہے، ذہن میں علم ہے، اعضاء و جوارح ایک ایک ریشے کے اندر علم ہے۔ اور جیسے میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو، جیسے پانی سے نمی الگ نہیں ہو سکتی، جیسے نمک سے نمکینیت جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح ان ہستیوں سے علم کا جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان کے اعضاء و جوارح میں علم، قلب میں علم، ذہن میں علم، خون کے قطروں میں علم، علم کا جدا کرنا ممکن نہیں۔ اگر سر و تن میں جدائی بھی کر دو گے تو سر الگ تلاوت قرآن کرے گا، بدن الگ تلاوت قرآن کرے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم رگ و گردن میں رگے کاٹ سکتے ہو، سر و تن میں جدائی کر سکتے ہو، لاشے کو پامال کر سکتے ہو، مگر علم کو ان سے جدا نہیں کر سکتے۔ نہیں، اگر دفنا بھی دیا جائے تو تمہاری نظر میں وہ قبر کے اندر دفن ہو گیا تو تم تو کہتے ہو اب دفن ہوا، ختم ہو گیا۔ لیکن جس وقت مدینہ پامال ہوا، مدینہ کے اوپر جب یزید ملعون کی فوج نے حملہ کیا اور مدینہ پامال ہوا، مسجد نبوی کے اوپر قبضہ کر لیا گیا۔ 3 دن مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں اور نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ تھا کون؟ ایک صحابی جو چھپے ہوئے تھے، روضہ رسول میں اپنی جان بچانے کے لیے چھپ گئے تھے، وہ کہتے ہیں جب بھی وقت اذان آتا تھا قبر رسول سے اذان کی آواز بلند ہوتی تھی۔ یہ ہے علم کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی ہستیاں، ایسا علم، اب ایسی ہستیوں کو جب ہمارا رہبر بنایا تو اس کا مطلب ہماری قیادت علم کے ہاتھوں میں دی ہے۔ علم کے ہاتھوں میں اگر قیادت ہو تو اگر علم سے حقیقی وابستگی پیدا ہو جائے، اگر معرفت، محبت، اطاعت، اتباع اور تمسک کا درجہ حاصل ہو جائے تو پھر ان کا چاہنے والا جاہل نہیں رہ سکتا۔ بہت توجہ کیجیے گا، ان کا چاہنے والا جاہل نہیں رہ سکتا۔ جتنا ان کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا حقائق کھلتے چلے جائیں گے، اتنی باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ مگر ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایک ہے علم، ایک ہے معلومات، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں، اتنی وضاحت کیوں اس کی کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس کی وضاحت اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے لیے معصومین کی احادیث ہیں، بہت ساری احادیث اس دور کے لیے، کتابیں لکھی ہیں علماء نے، ان کا ٹائٹل ہی ہے یاتی علی الناس زمانن، یاتی علی الناس زمانن، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا۔ یہ ٹائٹل ہے کتابوں، اور اس میں ساری وہ حدیثیں جمع کرتی کہ ایک زمانہ آئے گا۔ وہ زمانہ آئے گا تو کیا ہوگا، وہ زمانہ آئے گا تو کیا ہوگا، تو بہت ساری روایات ہیں کہ جو اس زمانے سے متعلق بیان کی گئی، اس میں ایک دو اس وقت کی تقریر میں عرض کر دوں کہ یاتی علی الناس زمانن، ایک زمانہ آئے گا۔ ایک بات تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ کون سا زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ جب اسلام میں سوائے نام کے، سوائے لفظ کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا، ولا من الدین الا رسم، اور دین
رسم کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے. وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا حَرْفٌ، اور قرآن حروف کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے. یعنی قرآن پہ بڑی گفتگو ہوگی، قرآن کی بڑی دعوت ہوگی، قرآن کی بڑی تلاوت ہوگی. یہاں قرآن، وہاں قرآن، وہاں قرآن. چینل بدلتے ہوئے دیکھیں تو ہر چینل پہ قرآن کی کچھ نہ کچھ گفتگو آ رہی ہے. لیکن اتنا قرآن ہونے کے باوجود معصوم فرما رہے ہیں کہ قرآن میں کچھ باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تلاوت تو کی جائے گی، اس کو سونے کے حروف سے تو لکھا جائے گا، اس کو ایک سے ایک سجا کر لکھا جائے گا. لیکن اس قرآن سے علم لے کر اس قرآن پر عمل کرنے والے، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے، اس قرآن سے روشنی لے کر اپنی زندگی کی راہیں طے کرنے والے، وہ بہت مختصر ہو جائیں گے. وہ چند افراد ہوں گے جو رہ جائیں گے. تو وہ بھی کہاں ہوں گے؟ کہا ایسے ہوں گے وہ کہ لوگ انہیں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے انہیں؟ پھر بتائیے حدیث پھر کہ کیسا زمانہ آئے گا؟ کہ کان الاسلام غریبا، اسلام کی جب ابتدا ہوئی، آغاز ہوا تو اسلام غریب تھا. یہاں غریب سے مراد وہ غریب نہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو، وہ اردو والا غریب. غریب سے مراد اجنبی تھا. اجنبی، ایک اجنبی کہیں پہنچ جائے، ایک بستی کے اندر ایک انسان ہو جہاں کوئی اس کا ہم زبان نہ ہو، کوئی اس کا پہچاننے والا نہ ہو، کوئی اس کا عزیز رشتہ دار نہ ہو، تو اس کی کیا کیفیت ہو؟ کیا وہ کس سے ملے، کہاں جائے؟ ایسا اجنبی کے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی بات ہی نہیں کر رہا کیونکہ پہچان نہیں رہا. تو کہا کہ اسلام کا جب آغاز ہوا، جب ابتدا ہوئی تو اسلام غریب تھا، اور پھر ایسا دور آئے گا کہ اسلام غریب ہو جائے. پیغمبر فرما رہے ہیں سلام ان پر جو اس وقت خود غریب ہو جائیں مگر اسلام کا دامن نہ چھوڑیں. ایسے افراد ہوں. تو بہرحال جہاں تک بات کر رہا تھا، تو اس زمانے کے متعلق جو دو باتیں بتائیں وہ کیا؟ کہ جب زمانے قریب آ جائیں علم اٹھا لیا جائے. بس یہاں تک لانا تھا، علم اٹھا لیا جائے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ علم پھیلتا چلا جا رہا ہے. نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جب علم اٹھا لیا جائے. تو کیا مطلب ہے؟ کیا علم اٹھا لیا گیا آج؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ علم روز بروز ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. اپولو 16 فضا میں گم ہو گیا، جا کے اسپیس میں اس کا اپنے مرکز سے رابطہ ٹوٹ گیا. تو اسے تلاش کرنے میں ناسا کے سائنسدانوں کو 1.5 گھنٹے کا وقت لگا. 1.5 گھنٹے میں انہوں نے پتا کر لیا وہ کہاں ہے. اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا، تو اس کے اندر وہ بیان کر رہے تھے کہ ہم ترقی کر کے یہاں تک آ گئے ہیں کہ ہمیں 1.5 گھنٹہ لگا اس کو لوکیشن پتا کرنے میں، معلوم کرنے میں. یہی کام اگر ہمیں زمانہ قدیم میں کرنا پڑتا، جب ہمارے پاس میں یہ آلات نہیں تھے، یہ فیسلٹیز نہیں تھیں اور علم کی یہ ترقی نہیں تھی، تو ہمیں 1.5 لاکھ سال لگ جاتا. 1.5 لاکھ سال کا کام 1.5 گھنٹے کے اندر ہو گیا. یہ علم کی ترقی ہے، یہ علم کا بڑھنا ہے. یہ پرانے میرے پاس میں اسٹیٹسٹکس ہیں، اب تو اور زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، کہ 30 کروڑ پیجز پر ڈے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں ریسرچ میں. اتنا علم بڑھ رہا ہے. 50% سے زیادہ میڈیکل تھیوریز ہیں جو آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہیں 10 سال کے اندر، اور نئی تھیوریز اب وہ سب چینج ہوتا جا رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے اسٹیٹسٹک بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ تحقیق کا میدان کھلا ہوا ہے، لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مگر نبی کیا فرما رہے ہیں؟ علم اٹھا لیا جائے. بظاہر علم اتنا پھیل رہا ہے، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں علم اٹھا لیا جائے. تو کیا بات، کیا فرق ہے، کیا مطلب ہے، کیا پیغام ہے؟ عزیزو بس یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہر چیز کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے. علم کا بھی ایک بنیادی مقصد ہے. اور یاد رکھیں، یہ بات عرض کر چکا ہوں، جب مقصد باقی نہ رہے تو پھر مقصد ختم تو اس چیز کا وجود بھی ختم. میں آپ کی بستی میں آیا، میں نے کہا بھئی یہ عمارت تو بڑی اچھی لگ رہی ہے. کہنے لگے جی اسپتال ہے، ہمارے یہاں کا اسپتال. تو ہم اندر گئے، دیکھا سارا انفراسٹرکچر موجود ہے، مگر نہ کوئی طبیب ہے، نہ کوئی مریض ہے، نہ کچھ. میں نے کہا بھئی یہ کہنے لگے 10 سال پہلے بند ہو گیا. تو میں نے کہا آپ اس کو اسپتال کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اسے عمارت کہیے، اسپتال تو نہیں ہے، چونکہ مقصد ختم ہو گیا جس کے لیے بنایا تھا. بڑی عالیشان بلڈنگ. کہنے لگے یہاں پہ اسکول چلتا تھا. تو اسکول تھا لیکن اب وہ مقصد ختم ہو گیا تو وہ عمارت ہے، مگر اب اسے اسکول نہیں کہا جا سکتا. تو ہر چیز کا ایک بنیادی مقصد ہے، جب تک مقصد باقی رہتا ہے
وہ چیز باقی رہتی ہے. جب مقصد باقی نہ رہے تو اس کی شکل باقی رہ جائے مگر حقیقتاً وہ باقی نہیں رہتی. علم کا بھی ایک بنیادی مقصد ہے. بنیادی مقصد علم کا کیا ہے؟ علم کا بنیادی مقصد ہے خالق کی اطاعت، بندوں کی خدمت. بھائی اس کے علاوہ کوئی علم کا مقصد نہیں ہے. خالق کی اطاعت، بندوں کی خدمت. اب علم اٹھا لیے جانے کا مطلب یہی ہے کہ آج مجھے یہ تو معلوم ہو کہ جنگلوں میں درختوں کی تعداد کتنی ہے، کتنے قسم کے درخت پائے جاتے ہیں، میڈیسنل کوالٹیز ان کی کیا ہیں، کون سے نئے درخت وجود میں آئے ہیں، سمندروں کے اندر کتنے قسم کی اسپیشیز موجود ہیں، کون سے جانور پائے جاتے ہیں، کون سے انڈینجرڈ ہیں، اس وقت کون سے جنگلات کے اندر ایسے شیر اور چیتے ہیں جو ختم ہوتے جا رہے ہیں، کہاں پہ کتنی تعداد میں. یہ سب کچھ پتا ہو مگر یہ پتا نہ ہو کہ میرے بوڑھے والدین کی تکلیف کیا ہے، میرے ہمسائے کا درد کیا ہے، میرا بھائی کس کرب سے گزر رہا ہے، میری قوم پر کیا گزر رہی ہے. اگر یہ خبر نہ ہو تو مجھے بتائیے یہ علم نے ترقی کی یا علم اٹھا لیا گیا؟ یہی ہے علم کا اٹھا لیا جانا. اب میں عرض کر رہا تھا ایک ہے معلومات، ایک ہے علم. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب جانی جانے والی شے اور جاننے والا، یہ جاننے والا ہے، یہ وہ شے ہے جو جانی گئی، جب یہ دونوں بالکل ایک ہو جائیں اور ان دونوں میں حد فاصل نہ رہے تب یہ علم بنتا. ورنہ اگر جانی جانے والی شے ایک جگہ ہے، جاننے والا الگ ہے، اس نے ان چیزوں کو جان تو لیا لیکن اس کی پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں نہیں آ پا رہی، تو یہ معلومات تو ہے مگر علم نہیں ہے. معلومات علم اس وقت بنتی ہے جب انسان کی شخصیت میں ڈھل جائے اور اس کے عمل میں یہ علم نظر آنے لگے تب یہ علم بنتا ہے. جب تک عمل میں نہ آئے یہ معلومات ہے مگر علم نہیں ہے. آج دنیا کے اندر معلومات کا سیلاب پھیلا ہوا ہے مگر علم آپ کو نظر نہیں آئے گا. نہیں میں بدل کے کہہ دوں، دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی آپ کو لٹریٹ تو کر سکتی ہے، ایجوکیٹ نہیں کر سکتی جب تک جو وہاں سے حاصل کیا اسے اپنی شخصیت میں لا کر معاشرے کی خدمت کا عمل شروع نہ ہو، خالق کی معرفت کا عمل شروع نہ ہو. یہی ہے علم کا اٹھا لیا جانا کہ معلومات پھیلتی چلی جا رہی ہے مگر علم گھٹتا چلا جا رہا ہے. ورنہ اسلام نے جو علم کا تصور دیا اب وہ بھی سن لیجئے. یہ تقسیم ہم نے کر دی کہ یہ علم دین ہے، یہ علم دنیا ہے. اسلام نے علم کے لیے کیا کہا؟ اللہ اکبر. کیسا مذہب، دنیا میں کوئی ایسا دین آپ لا نہیں سکتے کہ جس کی ابتدا ہی ہوتی ہو. پہلی وحی نازل ہوئی تو کیا کہا؟ اقرا، پڑھ. آغاز ہو رہا ہے حکم سے کہ پڑھو، پڑھنے کے حکم سے آغاز. اور پیغمبر کو بھیجا، کتاب نازل کی. نبی کو کیا بنا کے بھیجا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پیغمبر کی 4 ذمہ داریاں کیا؟ ہم نے پیغمبر کو مبعوث کیا تمہارے درمیان، کیا ذمہ داریاں دے کر؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا، آیات کی تلاوت کرنے والا، نفوس کو پاکیزہ کرنے والا. تو پیغمبر کو بھیجا تو معلم بنا کر، پہلی وحی نازل کی تو پڑھنے کا حکم دے کر. اور اب نبی کریم نے متوجہ کیا قوم کو، امت کو، انسانیت کو، تو کیا کہہ کے کیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے. پھر اس کے بعد کیا بات آگے بڑھی؟ طلب العلم فریضۃ من المہد الی اللحد. علم کا حاصل کرنا گہوارے سے لے کر گور تک، قبر تک انسان کے لیے لازم ہے. اور یہاں پر رک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کا شکر ادا کیجئے گا کہ وہ صرف ہم ہیں کہ جو گہوارے سے گور تک علم حاصل کرتے ہیں. جب ماں کی آغوش میں آتے ہیں تب پنجتن کے نام سن کے ہماری زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب قبر میں لٹا دیے جاتے ہیں تو اسما افہم کہہ کے پیغمبر کے اس حکم پہ عمل ہوتا ہے کہ جاتے جاتے علم لیتا چلا جا.
یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. دیکھیے باؤنڈریز بتا رہا ہوں آپ کو. پہلی چیز کہ مرد عورت پہ حاصل کرنا واجب. دوسری کہ گور سے لے کر گہوارے سے لے کر گوڑ تک، گود سے لے کر گوڑ تک علم حاصل کرنا واجب. تیسری چیز علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے. اس وقت چین کا سفر کرنا، چین میں اسلام تو نہیں تھا اس وقت، لیکن پیغمبر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ چین کا سفر کرنا پڑے تب بھی تم جاؤ علم حاصل کرو. اس وقت کون جانتا تھا چین کو؟ ذرا غور کریں کب کی بات، کب پیغمبر نے بیان کیا. اور چوتھی چیز علم مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے. علم اور حکمت یہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے. اسے حاصل کرو چاہے کافر اور مشرک کے پاس ہی کیوں نہ ہو. کتنی باؤنڈریز ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی؟ باؤنڈریز ٹائم، اسپیس، جینڈر، ریلیجن. اسلام نے علم کے سلسلے میں چاروں باؤنڈریز کو توڑ دیا. نہ کوئی وقت کی قید ہے کہ پیدا ہونے سے آخر تک حاصل کرنا، نہ کوئی جینڈر کی قید ہے کہ مرد اور عورت دونوں حاصل کرنا، نہ کوئی اپنے اور غیر کی قید ہے کہ کافر اور مشرک سے بھی حاصل کرنا، نہ کوئی زمان، نہ کوئی حد ہے. اگر چین بھی جانا ہو، یعنی سفر بھی اگر کرنا ہو 7 سمندر کا، تب بھی جانا اور علم حاصل کرنا. ہے کوئی ایسا دین جو علم پہ اتنا زور دیتا ہو؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس لیے ہر معصوم کے یہاں آپ دیکھتے چلے جائیں وہ تو ہمیں موقع نہیں مل پاتا. ہمارے موضوعات، مجھے معاف کیجیے گا، بانیان مجالس بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، سامعین بھی موجود ہیں. لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو ہم محسوس کریں. یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی تنقید کر رہا ہوں، ہم تو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ علم کا مطلب ہی ہے ٹرانسفارمیشن آف نالج. ایک دوسرے سے اپنے خیالات، اپنے نظریات شیئر کریں. ہماری مجلس کے موضوعات محدود ہو گئے. ان محدود موضوعات کی وجہ سے بہت اہم گوشے معصوم کی زندگی کے وہ ہمارے سامنے نہیں آ پاتے. حصول علم کی اہمیت بتانے کے لیے معصومین نے جو کوشش کی ہے، پہلے معصوم سے لے کر 14ویں معصوم تک ہر معصوم نے جس انداز سے کوشش کی ہے، اور جیسے علم کی تبلیغ کے لیے علم کے مولا خطبہ، ایک دو ہی باتیں آ سکتی ہیں، وقت تو ہے نہیں اتنا. امام خطبہ دے رہے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، یہ وہ بات جو میں نے عرض کی وہ تو ذہن میں محفوظ ہو گئی ہوگی کہ بات شروع ہوئی اقرا سے. قرآن کا تعارف کرایا کہ ہم نے علم کو نازل کیا. پیغمبر کا تعارف کرایا کہ معلم بنا کے بھیجا. نبی نے اپنا تعارف کرایا کہ مدینۃ العلم ہوں. مولا کا تعارف کرایا کہ باب مدینۃ العلم ہے. مولا نے امام حسن امام حسین کا تعارف کرایا کہ ہم میں سے ہر ایک وہ ہے، معصومین میں سے ہر ایک وہ ہے. دیکھیں علم کے اعتبار سے بلکہ ہر فضیلت میں ہر معصوم برابر ہے. یہ جو فرق ہے درجات کا، وہ ظاہر ہے کہ امیر المومنین ابو الائمہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ام الائمہ. اس اعتبار سے جو ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئیں، جو ہر ایک کا فریضہ الگ ہو گیا، اس اعتبار سے یہ فرق ہمیں نظر آتا ہے. ورنہ سب کا علم ایک ہے، سب کا تقوی ایک ہے، سب کی شجاعت ایک ہے، سب کی سخاوت ایک ہے، بالکل ایک ہے. اس میں کوئی فرق ہی نہیں. فرق کس اعتبار سے کہ مولا کائنات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سب سے افضل. شہزادی کونین ہے، وہ سب کی والدہ. امام حسن امام حسین ہے، تو ان کا درجہ اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ راکب دوش رسول ہیں، جو فضیلتیں ان کو حاصل ہے، بعض فضیلت. اور پھر باقی معصومین میں جو علماء نے بیان کیا، جو معصومین نے خود بیان کیا، کہ پھر باقی معصومین میں سب سے اعلیٰ درجہ، یعنی اس اعتبار سے کہ پیغمبر کی جیسے پیغمبر کے پیغام کو بچایا امام حسین نے، ایسی پیغمبر کے پیغام کو نافذ کریں گے حضرت قائم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. ورنہ چونکہ سب ایک ہی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. یا علی
خلق ہوئے ہیں, ایک ہی جیسی فضیلتیں سب لے کے اس دنیا میں آئے. زمانے کے اعتبار سے کسی کے سامنے موقع ایسا تھا کہ اس کو اپنی شجاعت دکھانے کا زیادہ موقع ملا, کسی کو سخاوت دکھانے کا زیادہ موقع ملا, کسی کو علم کے اظہار کا زیادہ موقع ملا. تو جیسا زمانہ تھا, جیسے حالات تھے, اس اعتبار سے جس جوہر کی زیادہ ضرورت تھی, جس صفت انسانی کی زیادہ ضرورت تھی, وہ کھل کے سامنے آئی, باقی چھپی رہ گئی, باقی چھپی رہ گئی. یہ لیکن تو عرض کیا کر رہا تھا, عرض یہ کر رہا تھا کہ معصوم کا تعلق علم ہر اعتبار سے. اور اب چھٹے امام گفتگو فرما رہے ہیں. پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو, یہ یونیورسٹی جو چھٹے امام کی جس کا آپ نے بار بار تذکرہ سنا, اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے والے چوتھے امام, چوتھے امام جن کی زندگی کو بس ہم یہ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد 35 سال تک امام گریا فرماتے رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام گریا کرتے رہے, لیکن صرف گریا نہیں کر رہے تھے. یہ یونیورسٹی جو چھٹے امام بنانے میں کامیاب ہوئے, جب آپ اس کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں بڑے شاگرد, بڑے امام کے, چھٹے امام کے شاگرد ہوئے جو چوتھے امام کی تربیت کیے ہوئے. چوتھے امام نے تربیت کی, پانچویں امام نے بنیاد فراہم کی, چھٹے امام کو موقع ملا. 3 اماموں کی محنت تھی جو کھل کے چھٹے امام کے دور میں سامنے آئی, اور ہمیں ایک ایسی یونیورسٹی نظر آئی کہ جہاں ایک وقت میں راوی کا بیان ہے, اپنا راوی نہیں ہے, غیر ہے, لکھنے والے بھی اپنے نہیں ہیں, بلکہ دشمن ہے لکھنے والا. یہ عجیب بات ہے کہ چھٹے امام کی شخصیت کے ہوتے ہوئے ان کے مخالفین اور سامنے والے جو حکمراں ہیں ان کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, لیکن ان کتابوں میں بھی مجبور ہو گئے امام کی فضیلت بیان کرنے پر. لہذا انہوں نے لکھا, جو مخالف ہے, نام لینا نہیں چاہتا, انہوں نے لکھا. اور کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ راوی جو شخص ایک مرتبہ مدینہ گیا, اس نے کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر 400 حلقے ہیں. حلقے کا مطلب کلاس, 400 کلاسز ہیں جو چل رہی ہیں, تھوڑے تھوڑے دور پہ 400 کلاسز. وہ کہتا ہے کہ میں گیا, ایک کلاس میں پہنچا, ایک حلقے میں, دوسرے میں گیا, تیسرے میں گیا, کہ جس حلقے میں گیا وہاں پر درس جاری تھا, اور جو بھی درس دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ لکھو, سنو, سمجھو. مجھ سے فرمایا میرے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. وہ جانتے ہیں امام کا طریقہ. میں نے عجب جملہ دیکھا کہ امام کا طریقہ 400 کلاسز کو, پہلے تو آپ کو یہ میرے جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے یہ بات کر رہا ہوں خاص طور سے. 400 کلاسز کا مطلب کیا ہے کہ 400 سبجیکٹس ہیں جو پڑھائے جا رہے ہیں. کسی یونیورسٹی کے کسی پروفیسر سے اچانک آپ یہ کہیے, ملاقات ہو جائے تو, کہ آپ 40 سبجیکٹ لکھ دیجئے, 400 نہیں, 40 سبجیکٹ لکھ دیجئے, باوجود اس کے کہ وہ یونیورسٹی سے وابستہ ہے, 40 سبجیکٹ لکھنے میں پسینہ آ جائے گا. کئی مرتبہ سوچنا پڑے گا. اس زمانے میں 400 سبجیکٹس امام کے دور میں, امام کے شاگرد پڑھا رہے ہیں. نہ آج جیسا ماحول ہے, نہ آج جیسے حالات ہیں, نہ یہ کمپیوٹر ایج ہے, نہ یہ سائنٹیفک ایج ہے, اور وہاں 400 کلاسز چل رہی ہیں. یہ امام کا کمال تربیت اور کمال علم ہے کہ امام نے 400 ایسے ماہرین تیار کر دیے کہ جو 400 سبجیکٹ بیٹھ کے ایک وقت میں پڑھا رہے ہیں. اگر وہ چیزیں محفوظ رہ جاتی ہیں, ان میں سے کچھ چیزیں مگر ہمارے سامنے نہیں آ پاتی. توحید کے اوپر امام نے جو درس دیا, امام نے خود بلایا, خود امام نے بلایا اپنے شاگرد کو, مفضل کو. ایک مرتبہ امام نے کہا مفضل آؤ تم سے گفتگو کرو, اور پھر کہا مفضل لکھو. اور امام لکھوا رہے ہیں اور مفضل لکھ رہے ہیں. چھوٹا سا رسالہ ہے توحید مفضل کے نام سے, لیکن کیا کائنات کے حقائق ہیں جو امام نے چھوٹے سے رسالے کے اندر بیان کرے. اناٹمی اس کے اندر موجود ہے, ایسٹرولوجی اس کے اندر موجود ہے. وہ سوال کرتے جا رہے ہیں, امام بیان کرتے جا رہے ہیں. یہ آنکھوں کے اوپر یہ بھویں کیوں رکھی گئی, یہ امام بتا رہے ہیں. یا تیلی کے اوپر بال کیوں نہیں ہوتے, یہ امام توحید مفضل کے اندر. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی. امام تو امام کا دیکھیے, ہر ایک کا ایک مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, ایک مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا. یہ ہمارا مشن کیا تھا امام کا مشن اسٹیٹمنٹ؟ جہاں بیٹھ کے امام درس دیا کرتے تھے وہاں ایک جملہ لکھا ہوا تھا اوپر. کیا لکھا تھا؟ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائیں. یعنی وہ بھی یتیم ہے لیکن اصل یتیم وہ نہیں ہے. یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ مر جائیں. پھر یتیم کون ہے مولا؟
کہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم رہ جائے. صلوات علی محمد والے. یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم رہ جائے. اب ذرا غور کریں، ہمارے نوجوان سوچیں، ہمارے بچے غور کریں. تعلیم کے میدان میں میرے عزیزوں کاش کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ آپ جذب کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ آگے پہنچا سکیں کہ ہر علم، اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو بات ادھوری نہ رہ جائے کہ یہ علم دین ہے، یہ علم دنیا ہے. کہیں اسلام نے ایسی تقسیم نہیں کی. میں نے عرض کر دیا ساری باؤنڈریز کو توڑ دیا. اگر چین حاصل کرنے جائے گا علم تو چین میں کوئی علم دین تو نہیں مل رہا تھا اس کو. کون سا علم حاصل کرنے جائے گا چین؟ اگر مشرک اور کافر سے سیکھے گا کہ جگہ کہ مومن کا خزانہ ہے کھویا ہوا، کاش کافر سے لے لو، مشرک سے لے لو، تو مشرک اور کافر توحید اور رسالت تو نہیں بتائیں گے. کون سا علم ہے جو وہ بتائیں گے؟ تو یہ اسلام نے تقسیم ہی نہیں کی علم دین اور علم دنیا کی. یہ انگریزوں کی کانسپریسی تھی کہ انہوں نے علم کو تقسیم کر دیا. یہ سیکولر ایجوکیشن ہے، یہ ریلیجیس ایجوکیشن ہے. اسلام نے بس ایک حکم دیا کہ علم حاصل کرو، اور اس علم کے حاصل کرنے کو عبادت قرار دے کر. اللہ اللہ. دیکھیے آپ یہاں پہ اس وقت آئے ہیں، یہ بھی سید الشہداء کا دسترخوان علم ہے جو بچھا ہوا ہے. یہ عظمت اس فرش اعضا کی بہت ہے. یہ فرش ہمیں عرش پہ لے جانے کے لیے ہے. یہ سید الشہداء کا دسترخوان علم ہے، معمولی نہ سمجھیں اسے آپ. تو آپ جو آئے اپنے گھر سے تو آپ کی فضیلت بیان کر دوں ایک حدیث میں، جلدی سے مجھے یاد آ گئی اس وقت. امام فرما رہے ہیں کہ جو حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، آپ اپنے گھر سے نکلے، کوئی گاڑی چلا کے آیا، کوئی پیدل آیا، تو یہ جو آپ چلے، یہ جو آپ چل کے آئے، یہ یہاں کی سڑکوں پہ چل کے نہیں آئے، بلکہ امام فرما رہے ہیں جو تحصیل علم کے لیے نکلتا ہے وہ جنت کی راہوں پر چلتا ہے، اور اس کی راہ میں فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. تو آپ فرشتوں کے پروں پہ چلتے ہوئے آئے ہیں، جنت کی راہوں میں چلتے ہوئے آئے ہیں. محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اسلام نے بس ایک چیز بتائی کہ اصل چیز ہے نیت. یہ میرے جوانوں میں آپ سے یہ والی بات خاص طور سے چاہتا ہوں کہ آپ اس کو محفوظ کر لیں. اصل چیز ہے نیت، کہ انسان کس نیت سے کوئی عمل کر رہا ہے. الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت ہے کہ انسان کس نیت سے کر رہا ہے. ایک انسان اگر اس نیت کے ساتھ کہ میں علم دین حاصل کروں گا، میرا لباس مقدس ہوگا، پھر میں جس بزم میں جاؤں گا وہاں پر لوگ کھڑے ہو کے میرا احترام کریں گے، کوئی میری نالین اٹھائے گا، کوئی میرے ہاتھوں کا بوسہ لے گا، کوئی اگر اس نیت کے ساتھ کہ میں اس لیے یہ علم حاصل کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی نجف جائے، مدینہ جائے، مکہ جائے اور وہاں سے علم حاصل کر کے آئے، تو یہ علم دین نہیں، علم دنیا ہے، کیونکہ اس کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا ہے. اگر مقصد یہ ہو کہ میرا احترام ہو، اگر مقصد یہ ہو کہ میں دولت کماؤں، اگر مقصد یہ ہو کہ میری شہرت ہو جائے، اگر مقصد یہ ہو کہ میری نالین لوگ سیدھی کریں، تو یہ علم دین نہیں ہے، یہ علم دنیا ہے. اور اگر کوئی طالب علم رات بھر جاگ کے میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھے، انجینئرنگ کی کتابیں پڑھے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ جب میں یہ علم حاصل کر لوں گا اور کسی لائق بن جاؤں گا تو میں اپنے امام کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا، اہل بیت کے کوس کو آگے بڑھاؤں گا، اپنی قوم کی خدمت کروں گا. جب امام تشریف لائیں گے تو امام کو طبیبوں کی بھی ضرورت ہوگی، ڈاکٹرز کی، سائنٹسٹ کی ضرورت ہوگی. اس وقت میں اپنا یہ ڈگری لے کر، اپنا یہ علم لے کے امام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا کہ مولا آپ جو اس دنیا میں نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ خادم بھی حاضر ہے. تو اب یاد رکھیے اس طالب علم کا ساری رات جاگ کر سائنس کی کتابیں پڑھنا فرشتوں کی تسبیح سے بھی زیادہ اللہ کو عزیز. امام زمانہ بلند تر صلوات. تو آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں، آپ جس فیلڈ میں جائیں، معصوم چاہتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ہمارے چاہنے والے جائیں.
ہمارے چاہنے والے سائنس کی تعلیم حاصل کریں، ہمارے چاہنے والے ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں، ہمارے چاہنے والے فوج کی تعلیم، ہر میدان میں آگے بڑھیں اور ایکسل کریں وہاں پہ۔ معصوم کہتے ہیں ہمارے چاہنے والا ہوتا وہ ہے جو اپنی تمام تر توانائیاں لگا دیتا ہے، اور پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے ہماری محبت اس کو سہارا دیتی ہے، ہمارا عشق اس کو سہارا دیتا ہے، اور پھر جب وہ ہمارا اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ جب میں یہ لے کے آگے بڑھوں گا تو مقصد میرا ہوگا دین کی خدمت کرنا، تو کہتے ہیں ہم پھر اس کو سہارا دیتے ہیں، طاقت توانائی ہم دیتے ہیں، ایکسل کرتا ہے وہ اپنے میدان میں ایسا ماہر ہوتا ہے کہ پھر اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ لہٰذا تحصیل علم کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ معصوم فرما ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے امام نے کہا ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گفتگو فرما رہے تھے امام، اور امام نے کھڑے ہو کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں کہا کہ بھائی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آسان سی ہو جائے بات، اور ذرا دلچسپی بھی آپ کی برقرار ہے۔ تو امام نے جو گفتگو اپنی کی، کیا امام کا طریقہ ہوگا وہ کیا، یعنی ہم جیسے طالب علم کیا بیان کر سکتے ہیں، امام کا لہجہ، اس لہجے کی مٹھاس۔ تو امام نے اپنے چاہنے والوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت کے یتیموں کی کفالت کریں، یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے بھی ہیں تم میں۔ تو اتنی بات سننا تھا، کتنے لوگ کھڑے ہو گئے، چاہنے والے تھے۔ بولا اہل بیت کا یتیم، یعنی ایک یتیم کی کفالت کرنا، یوں ہی اس کا کیا درجہ ہے؟ ایک یتیم کی کفالت کرنے والا، کتنا یتیم کی کفالت کی تاکید کی گئی ہے، کتنا بتایا گیا، یعنی جو شفاعت کرنے والے ہیں۔ یا تو بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے مکاتب فکر سامنے آ گئے، ایسے طالبانی فکر سامنے آ گئی کہ شفاعت کا ہی انکار کر دیا گیا، ورنہ اہل بیت رسول اللہ اور اہل بیت کی شفاعت تو ایک طرف، یتیم کے لیے ہے کہ جو یتیم کی تربیت کرے، یتیم کو سہارا دے، تو اللہ یتیم کو یہ حق دے گا کہ جس نے تیری تربیت کی ہو تو اس کی شفاعت کر، میں تیری شفاعت کو قبول کروں گا۔ ایک یتیم کے لیے، اسی لیے قرآن کریم کہہ رہے ہیں اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو بھڑکنا نہیں۔ اور کتنا اس پہ، اب یہ بات آ گئی ہے تو میں لازم سمجھتا ہوں کہ 2 جملے اس پہ کہہ دوں، کتنا اس پہ زور دیا گیا کہ سوال کیا جا رہا ہے ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دین کے منکر کو دیکھا، دین کا انکار کرنے والے؟ تو دین کا انکار کرنے والا کون ہے؟ جو مسجد میں نہ جاتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو؟ کہ نہیں، کذالک الذی یدعو الیتیم، یہ دین کا انکار کرنے والا کون ہے؟ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم سے دامن چھوڑاتا ہے، یعنی اس نے یتیم کی کفالت نہیں کی، مگر قرآن کہہ رہا ہے اس نے دین کا انکار کیا۔ تو ایک عام یتیم کی کفالت، اس کے کیا کیا درجات ہیں، اب یہ اس وقت موضوع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا، پھر کسی موقع پہ بات ہوگی۔ تو یتیم کی کفالت کا جب اتنا، وہ آل محمد کا کوئی یتیم ہو، تو اب سب بے چین ہو گئے کہ مولانا بتائیے کون ہے وہ، کس کے گھرانے کا؟ امام حسن کے خاندان کا کوئی یتیم ہے؟ کس کا یتیم ہے؟ بنی ہاشم کے کس خاندان کا یتیم ہے جس کی ہمیں کفالت کرنی ہے؟ امام نے کہا ہمارے یتیموں کی کفالت کرو۔ کہ مولا کون ہے یتیم؟ کہ ہمارے وہ چاہنے والے کہ جو دنیا میں دوسرے علوم تو حاصل کرتے ہیں مگر اس علم سے محروم رہ جاتے ہیں جو انہیں نجات دلا سکے، کہ ان کو علم سکھانا یعنی ہم آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنا۔ یہ کتنا بڑا فریضہ ہے جو اس مجلس کے ذریعے سے، ان جلوسوں کے ذریعے سے ہم انجام دیتے ہیں۔ مگر میں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم نے محدود، ہمارے زاویے محدود ہو گئے ہیں، گفتگو محدود ہو گئی، وہ موضوعات آ نہیں پاتے، لہٰذا میں تو اس بات کو بڑا پسند کرتا ہوں اور کہتا ہوں اس بات کو کہ نئے نئے موضوعات، آپ بھی ان موضوعات کو، اس لیے کہ بانی مجلس سے بہتر محسوس کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی شہر میں آپ ہیں تو آپ کو زیادہ پتا ہے کہ یہاں پہ کون سی خرابی زیادہ پائی جاتی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ یہ ممبر ہے۔ لہٰذا جنہیں آپ مدعو کریں ان سے کہیں کہ یہ یہاں پہ زیادہ خرابیاں ہیں، آپ ذرا اس کے اوپر گفتگو کریں۔ اور یہ گفتگو کرنے والے کا فریضہ ہے کہ وہ ہاتھ میں ڈنڈا نہ لے۔ تبلیغ کی ذمہ داری، تبلیغ کا کام جب تک اہل بیت کے فضائل کے ساتھ تبلیغ نہ ہو، فضائل زینت ہے اس مجلس کی،
مولا کائنات کا ذکر عبادت بھی قرار دیا گیا، زینو مجالس کہہ کے مجلسوں کی زینت قرار دے دیا. تو علم کا حاصل کرنا. بات کو آخری مرحلے تک لے آؤں میں. ایک مرتبہ ذرا مل کے آپ صلوات پڑھتے ہیں تو بات آئے. دیکھیے دنیا میں انسان جو کچھ حاصل کر لے وہ سب یہیں رہ جائے، کچھ ساتھ جانے والا نہیں. بادشاہ کا تاج بھی یہیں رہ جانا ہے، فقیر کی پگڑی بھی یہیں رہ جانی ہے، کچھ ساتھ نہیں جائے. لیکن جناب کمیل سے گفتگو ہے. اگر موقع ہوتا تو یہ پورا خطبہ آپ کو سناتا. جناب کمیل سے گفتگو ہے اور مولا کمیل کو تاکید فرما رہے ہیں، کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں. وہ نصیحتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کمیل، یاد رکھو علم والوں کے پیچھے جانا، اہل دولت کے پیچھے نہ جانا. دیکھیے یہ عرض کر چکا کہ اہل دولت کی مذمت نہیں کی اسلام نے، یہ ان دولت والوں کا تذکرہ ہے جو دولت لے کر دین سے دور ہو جاتے ہیں، دولت لے کے دین سے دور چلے جاتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی. اگر دولت والوں کی مذمت کی گئی ہوتی تو دولت کے حاصل کرنے پہ پابندی ہو جاتی. دولت کے حاصل کرنے پہ پابندی ہو جاتی تو پھر آپ پہ حج واجب نہ ہوتا، زکوٰۃ کا حکم نہ ہوتا، یتیموں کی کفالت کی بات، یہ سب کہاں سے کرے گا؟ دولت سے ہی تو کرے گا. لہذا بس اتنا بتایا کہ دولت نہیں. اب میں دور نکل جاؤں گا اس لیے بات نہیں کر رہا، لیکن ایک اشارہ کر رہا ہوں. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 209 پڑھیے گا وقت نکالے کہ جہاں مولا اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں. ان کا نام ہے مولا کے صحابی ہیں، مشہور صحابی زیاد بن علائے حارسی، ان کا نام ہے زیاد بن علائے حارسی. یہ مولا نے ان کو پرچمدار بھی بنایا ایک جنگ میں اپنے. تو عیادت کے لیے گئے، دیکھا مزاج پرسی کی. اس کے بعد امام نے دیکھا گھر، کہا تم نے گھر تو بہت اچھا بنایا. کہا جی مولا. اب اگر مولا یہ کہہ دیتے کہ یہ اتنا اچھا اتنا وسیع مکان تم نے کیوں بنایا، تو میں بھی آپ سب کو یہ کہتا کہ بھائی وسیع مکان نہ بنائیے گا، قیمتی مکان نہ بنائیے گا. مولا نے منع کیا. مگر مولا نے کیا کہا؟ ہمارے لاکھوں سلام آقا پر، کہا تم نے گھر بہت اچھا بنایا، اگر تم چاہو تو اس گھر کو جنت لے جاؤ. یعنی میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یہ بیانی یہی الفاظ نہیں ہے، مفہوم یہی ہے. اگر تم چاہو تو اس کو منتقل کر لو، تمہیں اس کی ضرورت ہوگی وہاں. دیکھیے ہم آج تک کیا سنتے آئے کہ کفن کے اندر جیب نہیں ہوتی، انسان ایک سکہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. مگر جانے قربان اس آقا پر کہ جو کہہ رہا ہے اس گھر کو اپنے ساتھ لے جاؤ. یہ نہیں کہا کہ کیوں بنایا وسیع، بہت جلدی سے کہنے لگے مولا کیا کروں؟ کہا ایک تو اس گھر کو مہمانوں سے خالی نہ رکھنا. تمہیں وسیع مکان ملا ہے، مہمانوں سے خالی. دوسرے اس گھر کے ذریعے سے جتنی خدمت خدا کی، خلق خدا کی جتنی خدمت ہو سکے اتنی خدمت انجام دینا، تاکہ یہ گھر یہاں نہ رہ جائے، یہ گھر تمہارے ساتھ چلا جائے. اب جو یہ نصیحت کی بات سنی تو چاہنے والے تھے نا، یہ چاہنے والے کی شان ہوتی ہے کہ ایک دم سے تڑپ گئے. مولا آپ نے تو مجھے بڑی اچھی نصیحت کی، میں اس پہ عمل کروں گا، آقا میں عمل کروں گا. مگر مولا میرا بھائی، ذرا اس کی بھی تو خبر لے لیجئے، ذرا اس کو بھی تو دیکھ لیجئے. کون؟ کہا آصف، میرا بھائی چھوٹا. کہا اس کو کیا ہوا؟ کہا مولا وہ تو ایک گوشے کے اندر جا کے مصلی بچھائے ہوئے، موٹا سا لباس پہن لیا، اچھی غذا نہیں کھاتا، گھر والوں سے نہیں ملتا، لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا، بس ہر وقت اللہ 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 ایک گوشے کے اندر. امام نے کہا بلاؤ اس کو، اسے بلاؤ. بلایا گیا تو لکھا یہ ہے کہ وہ واقعاً ایسی زندگی گزار رہے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ایک شخص کا سہارا لے کر، ایک شخص سہارا دے کے ان کو لے کے آئے. مولا نے دیکھا، کہا یہ تو نے کیا اپنا حال بنایا آصف، یہ کیا اپنا حال بنایا. اور اس کے بعد امام نے جو جملہ کہا، یعنی یہ امام کا جملہ بھی ہے، ساتویں امام کا بھی اپنے ایک صحابی سے جملہ ہے، وہ واقعہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. کہا تجھے شیطان نے فریب دے دیا ہے، تجھے شیطان نے فریب دے دیا ہے. یہ تو نے کیا؟ جو اس کے بعد بات کہی، کہا جن نعمتوں کو اللہ نے تجھ پر حلال کیا تھا
تجھے کیا حق ہے کہ انہیں اپنے اوپر حرام کر لے؟ یہ لباس پہن لیا، گوشے میں جا کے بیٹھ گیا، کون سی عبادت کا تصور ہے؟ کس نے بتائی یہ عبادت؟ اچھا مولا غلطی ہو، اب چاہنے والا ہے نا، مولا غلطی ہو، اچھا یہ تو کہہ دیا، لیکن اگلا جملہ کہتے ہوئے جھجک رہتے ذرا، مگر پھر دیکھا کہ نہیں کہہ سکتا ہوں، تو کہا مولا مگر میں نے تو یہ لباس اس لیے پہنا کہ آپ کو ایسا لباس پہنے ہوئے دیکھا، اور میں تو سوکھی روٹیاں اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ کو جو کی سوکھی روٹی کھاتے دیکھتا ہوں، یعنی میں نے تو یہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میرا مولا ایسا ہے تو مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے۔ امام نے کہا عاصم تم لوگوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہو، ہم حاکم ہیں، اور ایک حاکم اپنی پوری رعایا کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے۔ کون ہے دنیا میں جو ایسا حکومت کا تصور لا سکتا ہے؟ کہا اے عاصم میں حاکم ہوں، اور حاکم کے لیے لازم ہے کہ وہ ویسا لباس پہنے جو اس کی رعایا میں سب سے کمزور آدمی پہن سکتا ہے، اور ایسی غذا کھائے جو اس کی رعایا میں سب سے غریب آدمی کھا سکتا ہے۔ میں اس لیے ایسا لباس پہنتا ہوں، اس لیے ایسی غذا کھاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور موقع کے اوپر ایک یہودی نے تانا دیتے ہوئے مولا کو سناتے ہوئے، قمر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو مولا کو سناتے ہوئے قمر سے کہا کوہنی مار کے کہ میرا لباس دیکھ رہا ہے کتنا قیمتی لباس ہے، فلاں جگہ سے یہ لباس آیا، یہ کپڑا وہاں کا ہے، سلائی وہاں کی جو ہوتا ہے طریقہ، اور ذرا اپنے حاکم کا لباس بھی دیکھ لو، اپنے آقا کا لباس بھی دیکھ لو کہ کیسا ہے۔ حاکموں کا لباس ایسا ہونا چاہیے، اپنے قیمتی لباس کو دکھا کے کہا حاکموں کا لباس ایسا ہونا چاہیے۔ امام نے کہا کہ اے قمر اس سے کہہ دو کہ جس دن میری رعایا میں سب سے غریب آدمی ایسا لباس پہننے کے لائق ہو جائے گا، اس دن میں بھی ایسا ہی لباس پہنوں گا۔ اور آئے خوشنودی مولا کائنات بلند تر صلوات۔ تو اہل بیت نے جو طرز زندگی ہمیں دیا ہے، اہل بیت نے جو طرز حیات ہمیں عطا کیا ہے، ایک ایک لمحہ ایسا ہے ہم جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے ہمیں کسی اور در پہ۔ نہیں میں ابھی شاید جیمز کارلائل کا ایک جملہ تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس باقاعدہ کافی لوگوں نے اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کیا۔ اس نے لکھا ہے کہ افسوس کہ لوگوں نے علی کو اتنا پریشان کیا کہ ان پر ایک کے بعد ایک جنگ مسلط کر دی اور انہیں میدان میں کھڑا کر دیا۔ اور عجیب جملہ اس نے لکھا ہے، کہتا ہے اگر علی کو ممبر سے الگ نہ کیا گیا ہوتا اور علی ممبر ہی پہ رہتے تو علم کی ایسی دنیا تخلیق کر دیتے کہ قیامت تک کسی کو کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اور واقعی اگر آپ دیکھیں کیا گزرتی ہوگی مولا کے دل پر، وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ گفتگو مقروض رہی، کیا گزرتی ہوگی مولا کے دل پر کہ 35 ہجری میں خطبہ دے رہے، امام خطبہ دے رہے تھے، مسجد کوفہ تھی، اچانک موسم بدل گیا، وہ بادل چھا گئے، بہت اندھیرا ہو گیا۔ تو اب جب اندھیرا ہوتا ہے تو لازم ہے اب یہاں پہ اندھیرا ہو جائے تو بھائی اٹھیں گے، ادھر سے آپ اٹھیں گے، بھائی جلدی سے کچھ روشنی کا انتظام کرو۔ اسی طرح کچھ اصحاب اٹھے، ذرا سا کچھ دیر کے لیے خطبہ رکا، روشنی بھئی یہ جلا لو، مشل روشن کر لو، وہ چراغ روشن ہوئے، پھر مولانا نے خطبہ شروع کیا۔ تو اب خطبہ وہاں سے شروع نہیں کیا جہاں بات کر رہے تھے، بلکہ ایک جملہ کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ نسخہ بتا دوں، وہ علم سکھا دوں کہ تم بہتے ہوئے آبشاروں سے اپنے گھروں کو روشن کر لو، بہتے ہوئے پانی سے اپنے گھروں کو روشن کر لو، میں تمہیں وہ نسخہ بتا دوں۔ یہ کب بتا رہے ہیں مولا؟ دیکھیے بس میں یہ آخری بات کر رہا ہوں، آج دنیا میں جتنی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے، ترقی کہاں کی ہے؟ الیکٹریسٹی کے دنیا میں آنے کے بعد، اس کی تحقیق ہونے کے بعد اب یہ مزید ذرا سا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اگر بجلی نہ ہو، ہر طرح کی یہ ختم ہو جائے تو کمپیوٹر اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے، ٹرین اپنی، پوری دنیا رک جائے گی اپنی جگہ۔ تو یہ دنیا نے ترقی کب حاصل کی؟ کتنے دن پہلے؟ یہ جابر ابن حیان کے ایک ریسرچ پیپر پہ کام کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذرا یہ دیکھیں، وہ کیمیکل ریئیکشن ہوا، اس کے نتیجے میں
جو پہلا نشان ملا اس الیکٹریسٹی کا وہ وہاں سے ملا. اور جابر ابن حیان کون ہے کہ جو آج بھی آپ دیکھیں جا کے ریسرچ کر لیں اور گوگل کر لیں تو پتا چل جائے گا, جو اپنے ہر ریسرچ پیپر میں 400 سے زیادہ ریسرچ پیپرز ہیں ان کے جو موجود ہیں, اور ہر ریسرچ پیپر میں انہوں نے لکھا ایز ڈکٹیٹڈ بائی مائی ماسٹر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا نسخہ کب دے رہے ہیں امام؟ ملا کہاں سے؟ بعد میں پھر اسی طرح سے ملا. پہلے امام سے نہیں لیا تو چھوٹے سے لیا. اگر اسی وقت مولا سے یہ نسخہ معلوم کر لیا گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ دیکھیے دنیا کہاں پہنچتی. یعنی 1400 سال پہلے ہائیڈرو الیکٹریسٹی وجود میں آ جاتی. اگر 1400 سال پہلے بجلی وجود میں آ جاتی تو آج ہم کہاں ہوتے؟ 1400 سال آگے بڑھا لیجیے زمانے کو. 1400 سال کے بعد جہاں ہوں گے وہاں آج ہوتے. کس کا نقصان کیا؟ اہل بیت کو چھوڑ کے. مولا بتا رہے تھے, کہتے مولا بتائیے بسم اللہ, مگر کیا کہا؟ یا علی اس کو چھوڑیے, یہ سب باتیں, یہ بتا دیجیے میرے سر میں بال کتنے ہیں. کیا افسوس ہوا ہوگا, کیا گزری ہوگی مولا کے دل پر. مولا کائنات کی مصیبتیں صرف یہ نہیں ہیں کہ علی مسجد میں شہید کر دیے گئے. مولا کائنات کی مصیبتیں صرف یہ نہیں ہیں کہ مولا کائنات کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا, بلکہ یہ مولا کی وہ مصیبت ہے کہ جسے بیان کرتے ہوئے کمیل سے کہتے تھے کہ اے کمیل, وہ بات چھوٹ گئی اب رہ گئی کہ کمیل سے کیا کہہ رہے تھے مولا, وہ انشاءاللہ آئندہ کبھی کہتے تھے رات کی تاریکی میں لوٹ رہے ہیں تو دامن بھیگا ہوا ہے, آنسوؤں سے تر ہے. تو ایک مرتبہ کمیل نے کہا مولا آپ نے گریہ کیا ہے, آپ روئے ہیں؟ کہا کمیل اس سینے کے اندر علم کا سمندر ہے جو معجزہ ہے. جب یہ علم جوش میں آتا ہے تو رات کی تاریکی میں جنگلوں میں چلا جاتا ہوں, تنہائیوں میں چلا جاتا ہوں, کنوؤں کے اندر منہ ڈال کے خطبے دیتا ہوں. اے کمیل میں چاہتا ہوں کوئی سیکھنے والا ہو, مگر سوائے چند لوگوں کے کون تھا سیکھنے والا. اور پھر عجب جملہ کہا, اور یہیں سے مسائل کے چند فقرے پڑھ لوں. عجب جملہ کہا, اے کمیل ایک فاطمہ تھی جو میری بات سمجھتی تھی, ایک فاطمہ تھی جو میرے دل کی بات سمجھ لیتی تھی, وہ بھی مجھے دنیا میں اکیلا چھوڑ کے چلی, وہ بھی رخصت ہو گئی. کیا تھی جناب فاطمہ مولا کائنات کے لیے؟ ایک عالم سے پوچھئے کہ جس کے علم کا سمندر ہو اور اس کے پاس کوئی نہ ہو اور اس کے علم کو سمجھنے والا ایسا ہی کوئی. اسی لیے تو کہا تھا کہ اگر فاطمہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. جو علم مولا کائنات کا تھا وہی علم جناب فاطمہ زہرا کا تھا. کبھی کسی اور موقع پہ بات کروں گا. تو جناب فاطمہ سے رات کی تنہائی میں گفتگو ہوتی تھی, جناب فاطمہ کو بتاتے تھے, فاطمہ مولا کو بتاتی تھی, جو بتاتی تھی وہ لکھ لیتے تھے. ایک پوری کتاب تیار ہو گئی, قرآن سے 3 گنا بڑی ایک کتاب تیار ہو گئی جناب فاطمہ کی بتائی ہوئی باتوں سے. کہتے تھے بی بی آپ بتائیے میں لکھ لیتا ہوں. جناب فاطمہ بتاتی تھی, لکھ لیتے تھے, مصحف فاطمہ تیار ہو گیا. لیکن کیا کیا امت نے؟ اہل بیت کے ساتھ کیا کیا اور اہل بیت کے علم کے ساتھ کیا کیا کہ چوتھے امام کو یہ کہنا پڑا کہ اگر نبی نے ہم سے دشمنی کا حکم دیا ہوتا تب بھی ہم پہ اتنے ظلم نہ ہوتے جتنے اس وقت ہوئے کہ جب پیغمبر نے ہماری محبت کو اجر رسالت قرار دیا. یہ معصوم کا بیان ہے. معصوم کو اگر یہ کہنا پڑے, یعنی کیا زندگی امام کی گزری بعد کربلا کہ امام جب بھی کہیں گزرتے اور گزرتے ہوئے کٹے ہوئے گوشت پر نظر پڑ جاتی تو فوراً سوال کرتے بھائی اتنا بتا دے کہ کیا تو نے ذبح کرنے سے پہلے اس حیوان کو پانی پلا لیا تھا؟ وہ کہتا مولا ہمیں آپ کے جد کی شریعت سے 4 حکم ملے ہیں جن کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اسے پانی پلا لو. مولا جب تک 3 مرتبہ پانی سے رخ نہ پھیر لے اس وقت تک ہم چھری نہیں چلاتے. اور فوراً کربلا کا رخ کرتے بابا بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتا, مگر ہائے میرا بابا جس کی سوکھی رگوں پہ خنجر چلا دیا گیا. پھر کہنے لگا, قصاب کہنے لگا مولا دوسرا حکم یہ ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب کیسے بیان کروں, ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب چھری چلاؤ تو دیکھ لو چھری کی دھار تیز ہو اور ہاتھ تیز چلاؤ تاکہ جلدی شہرت کٹ جائے اور جانور کو تکلیف کم ہو. بس پھر خاک پہ بیٹھ گئے. ارے
کند خنجر، میرے بابا کا سوکھا گلا، وہ کربلا کی زمین کو زلزلہ، وہ ایک ماں کی آواز، میں نے چکیاں پیس کر پالا ہے۔ مولا تیسرا حکم یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ حیوان کے سامنے دوسرے حیوان کو ذبح نہ کرنا، تو مولا ہم جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ ہائے کیا گزری ہوگی سید سجاد کے دل پر کہ جانور کے سامنے جانور نہ ذبح کیا جائے، اور نواز رسول کے گلے پہ خنجر چل رہا ہو، اور چاہنے والی بہن 70 قدم کے فاصلے سے یہ منظر دیکھ رہی ہو۔ عجب عالم تھا۔ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے جناب زینب کبھی دائیں سے بائیں جاتی تھی، کبھی بائیں سے دائیں جاتی تھی، کبھی فرات کا رخ کر کے کہتی تھی عباس، کبھی مدینے کا رخ کر کے کہتی نانا، ارے میں کیا کروں میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے۔ خاک پہ بیٹھ گئی، واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ حسینہ۔ میں ایک مرتبہ آقا نے آنکھیں کھولی، اشارہ کیا زینب واپس پلٹ جاؤ۔ زینب واپس چلی۔ ابھی خیمے میں آئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سیاہ آندیاں چلنے لگی، جنات کے رونے کی آواز آنے لگی، آسمان سے خون برسنے لگا۔ قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ جلدی سے آئی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے میرے لال اٹھو۔ کوئی کہتا حسین قتل کر دیے گئے، کبھی بھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ اب جو پردہ اٹھا، السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول۔ اے ابو بھی اماں میں یتیم ہو گیا، وہ نو کے نیزہ پہ میرے بابا کا کٹا۔ اے ابو بھی اماں پنجے تن کا خاتمہ ہوئے، دیار غیر سیالم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اور الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول عمر عنایت فرما، جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے۔ ہمارے الہ ہم سب کو محبت اہل بیت پر پروان چڑھا۔ معبود ہمیں زندگی کی آخری سانس تک ایمان کی سلامتی اور عالم برزخ اور عالم آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بانی مجلس کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ ہم سب کو بار الہ ہماری نئی نسل کو خصوصیت کے ساتھ محبت اہل بیت ایمان کامل عطا فرما۔ معبود تمام حاضرین مجلس خصوصاً بانی مجلس اور کل ارواح مؤمنین و مومنات کو بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایمان میں شمار فرما۔ بار الہ ہمارے مرکز کی تعمیر کا مرحلہ جو ایک علمی، عرفانی، ادبی، تبلیغی مرکز انشاءاللہ قرار پائے گا، بار الہ اس تعمیر کے مرحلے کو ہم پر آسان فرما دے، اور تمام مومنین میں ہمیشہ اتفاق و اتحاد اور محبت، اور اس مرکز کی تعمیر کے لیے سب کے رزق میں، روزی میں، توفیقات میں، صحت میں بار الہ اضافہ عنایت فرما، تاکہ سب بڑھ چڑھ کے اس مرکز کی تعمیر میں دامے درمے قدمے سکنے ہر طرح سے حصہ لے سکیں۔ بار الہ جتنی عبادات ہم نے یہاں پہ کی ہیں ان سب کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ میرے حق میں بھی آپ حضرات دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو ہم سب کی بخشش کا وسیلہ قرار دے۔ والسلام علیکم۔ شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیاری نبی کی پیاری نواسی،
شام کو قیدی بن کے چلی ہے، صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیاری نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شانہ پکڑ کر کاش بٹھائے، نہ ہے سواری نہ ہے ہماری شام کو قیدی بن کے چلی ہے، بھائی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے ساتھ وطن سے آئی تھی لے کے، ہائے مقدر آج اکیلی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، بیٹوں کو صدقہ بھائی فکر سے جس نے کیے تھے فکر کو سجدے، کہ تنہا لاش کو اس کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، جس کے کنی سے نکلے نہ باہر بالوں میں دے اس کو ستمگر، ہائے غربت بیٹھے علی کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، یا حسین 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 حسین چاہتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب، زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا، بادات کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، بادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ سے تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا، اس ماہ سے منسوب اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، کی سب سے بڑی عید میری تیسری شابان، شابان کا جب شام کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا یاد
بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربلا
حسین کا پرسا قبول ہو یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو جب کر چکے حسین کا چہم مسیرم دیکھا تو مہمروں کو رونے لگے ہم بارے غم حسین سے اٹھتا نہ قدم بارے غم حسین سے اٹھتا نہ قدم بولی سر کو کھینچ کے زینب چشم نام یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو یا حسین 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 اے مظلوم حسین تیرا مظلوم حسین اے مظلوم حسین تیرا مظلوم حسین اے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین اے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین اے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین اے مظلوم حسین حسن عاشور میرا نام بسا جاتا ہے اے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین اے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین اے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین یہ محمد آنا والا ہے علی کا بیٹا کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا ظالم و چور سے بے جرم و خطا کیا ہے اے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین اے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین اے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین اے مظلوم حسین اے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں اے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں لیا میرا لال بڑا تنہا ہے اے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین 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 ایک دل میں بڑے لشکر کا بھی غم دیکھا ہے اس نے عباس کا کہر کا بھی غم دیکھا ہے اپنے کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے اے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین اے مظلوم حسین 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 حسین
Hussein. السلام عليك يا أهل البيت النبوة ومولى الرسالة. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الموسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. علمان 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 من تلك الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسار الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من مسارك وأوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे पानी मिक्सिंग करो करेंगे ट्रैकिंग पीछे कोई भी नहीं है जरा बड़ी गाड़ी भी चल रही है कट्टे पता आप ये सब रेडी करा मैं आप बोल ये उठाए ब्रदर कल नहीं आए आप भाइयों ने बारियां लगाई मैं आज नहीं जाऊँगा आज जाऊँ आप मेरी बारियां लगाई हेलो जी